اور تو پھر اس دوران ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہمارا ہوتا تھا. بڑی محبت کرتے تھے. مولانا یونس پٹیل صاحب سے بہت, وہ جو وہاں تھے نا دربن میں, تو وہ بڑی محبت کرتے تھے. بلکہ انہوں نے تو مجھے دعوت بھی دی تھی ساؤتھ افریقہ آنے کی, جب حضرت بیمار تھے ہمارے, کہ آپ آئیں. تو بلکہ وہ کہتے تھے آپ چونکہ بہت پرانے حضرت کے ساتھ لگے ہیں, 1980 سے حضرت سے میرا تعلق تھا, تو 2013 تک تعلق رہا میرا. تو حضرت تو فرماتے تھے آپ کے پاس حضرت کے پرانے واقعات بہت ہیں, کیونکہ آپ نے اس وقت دیکھا سب, ہم بھی نوٹون پڑھتے تھے اس وقت. تو بڑی محبت کرتے تھے, اور بڑا اصلاحی سلسلے کا بڑا کام اب بھی, اگرچہ اب تو سفر کم کر دیا, لیکن وہاں بہت کام ہو رہا ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. بہت خوبصورت مدرسہ آزاد ویل, یہ میں گیا ہوں, میں شیخ کے ساتھ گیا ہوں 1997 میں. بڑا خوبصورت مدرسہ, حضرت کی وہاں مجلسیں ہوتی تھیں. بلکہ کسی طالب علم نے آ کر پوچھا حضرت, ہمارے حضرت سے, جب آزاد ویل میں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا ابھی سبق کا ٹائم بھی ہے, اور آپ جو نا آپ بھی آئے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں. پھر بعد میں ایک تکرار کا ٹائم ہوتا ہے مغرب سے رات, تو نے فرمایا ابھی سبق تو پڑھ لو, لیکن جو تکرار کا وقت ہے, وہ جو تمہارا اپنا وقت ہے, وہ میرے پاس رہو, اس لیے کہ میں تمہیں 2-3 دن کے بعد پھر نہیں ملوں گا, میں تو چلا جاؤں گا. تو لہذا مجھ سے فائدہ حاصل کرو, یہ تکرار تو تم بعد میں بھی کر لو گے, پڑھ لو گے. تو حضرت کو اس کا پتہ چلا, مفتی صاحب کو, وہ چونکہ اس کے پرنسپل تھے, کہ وہ حضرت نے یوں فرمایا, انہیں تلوار کے 3 دن مکمل چھٹی, بس حضرت کے پاس رہو سب. اس لیے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے جو انفرادی اعمال ہیں وہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. آپ نماز جب چاہیں نفل پڑھ لیں, جب چاہے طلاق, لیکن اگر آپ مکہ شریف میں ہیں تو ترجیح ہے کہ آپ طواف کرو. مدینہ شریف میں ہے تو ترجیح یہ ہے کہ آپ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھو, روزے پر حاضری دو. اسی طرح جہاں کہیں صحبت مل جائے تو صحبت کو ترجیح دو, کیونکہ باقی تو آپ پھر بھی کر لو گے, یہ نہیں ملے گی, وہ بزرگ نہیں ملیں گے. اور واقعی جن لوگوں نے تھوڑا بہت ٹائم حضرت کے ساتھ خرچ کیا, چاہے ایک دن خرچ کیا, اور چند گھنٹے بھی خرچ کیا, پوری زندگی اس کا اثر ان پر رہا. کسی بزرگ کے ساتھ, حضرت شیخ زکریا رحم اللہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے, اس وقت ہمارے استاد مفتی ولیسن ٹونکی جو شیخ الحدیث تھے بنور ٹون کے, ان کو بھی بلایا تھا حضرت نے اعتکاف کیا تھا وہاں پر. یہ 1981 میں حضرت نے, تو اس وقت کہیں 1 دن, کہیں 2 دن, 10 دن, لیکن پوری زندگی ان لوگوں پر اس کا اثر رہا, اس صحبت کا جو چند دن. ابھی بھی ہے, جہاں انہوں نے اسٹینگر میں اعتکاف کیا تھا نا, تو وہ ابھی بھی اس کو اسٹینگر شریف کہتے ہیں, اور وہ ادھر سارے گھرانے دیندار ہیں ابھی بھی. ہاں, اسٹینگر میں اعتکاف کیا تھا. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے, ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ جو صحبت ہوتی ہے نا, اصل میں بات کیا ہے, ابھی میں بنگلہ دیش ابھی وزٹ کر کے آیا ہوں. میں نے بتایا کہ علوم نبوت, علم نبوت, وہ کتاب سے مل جائے گا. ابھی میں کتاب اٹھاؤں گا حدیث شریف کی, میں اس کا پڑھ لوں گا, یا اس کے ٹرانسلیشن پڑھ لوں گا, اور اگر مجھے سمجھ میں نہیں آئے کسی عالم سے اس کی شرح پوچھ لوں گا بھی. ٹھیک ہے, یہ علم نبوت ہے. ایک نور نبوت ہے جو رسول اللہ کے قلب سے صحابہ کے قلب میں منتقل ہوا, یہ نور نبوت. نور نبوت بغیر صحبت کے نہیں ملتا, یاد ہے, پکی بات ہے. کتنی کوشش کر لیں آپ, ذکر کریں گے ذکر کا نور ملے گا, تلاوت کریں گے تلاوت کا نور ملے گا, نماز پڑھیں گے نماز کا نور ملے گا. لیکن نور نبوت جو ہے یہ صحابہ میں منتقل ہوا, اور صحابہ سے تابعین, تبع تابعین, قیامت تک یہ سینے سے جاتا ہے, کیونکہ نور کا جو وزن ہے وہ سوائے قلب انسانی کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. قرآن مجید ہے نا ہمارے, یاد ہے, قرآن کہتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو زمین میں چلا جاتا پہاڑ,
کیونکہ یہ نور ہے. اللہ فرمایا نور مبینہ، ہم نے کہ نور آپ پر نازل کیا، لیکن قلب انسان اس کا تحمل کر لیتا ہے. اسی طرح جو نور نبوت ہے وہ کاغذ میں نہیں ہوتا، وہ قلب میں ہوتا ہے. تو لہذا تھوڑی دیر بھی آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک اس نیت کے ساتھ بھی ان سے ہمیں کچھ کیفیات کچھ مل جائے تو نور نبوت منتقل ہوتا ہے جو تمام انوارات کے اوپر ہے. سارا نور اس کے بعد ہے. تو نور نبوت جو ہے وہ اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحم اللہ جو دلی کے جامع مسجد کے خطیب تھے، ان کو ان کے والد نے لکھا تھا. وہ بخارا سمرقند کے تھے. ان کو لکھا تھا جس کو حضرت نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحم اللہ نے ملا جو ہے مالا بدھا میں نقل کیا فارسی میں. انہوں نے کہا ہے پیسر نور نبوت از سینہ درویشاں بایا چیز، اے میرے بیٹے، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی تفسیر حقانی ان کی بہت بڑی تفسیر ہے. انہوں نے کہا بیٹے نور نبوت درویشوں کے سینے سے لینا. بخارا سے لکھا اس کو، کیونکہ وہ ہندوستان آ گئے تھے. حسینہ درویشاں بایا چیز ایک بہت بڑا جو فرق ہے. باقی تربیت تو چھوڑے، باقی چیزیں تو چھوڑے آپ، لیکن یہ جو اہم بات ہے نا یہ آپ کو نہیں ملے گی. اس کا تعلق صحبت کے ساتھ ہے. کسی بھی صحبت میں سوچا وہ نور نبوت آئے گا آپ کو. یہ سینے سے آتا ہے، یہ کاغذ سے نہیں ملتا. ہم فیلڈ میں، ہمارا تو فیلڈ ہے الحمدللہ. حدیث 1992 سے بخاری شریف الحمدللہ میں پڑھاتا ہوں. تفسیر پورے قرآن کے کئی بار میں نے پڑھائی، اور کتابیں بھی الحمدللہ ہم پڑھاتے ہیں. کیا علوم نبوت ہے. نور نبوت کے لیے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی گئی تو وہاں سے وہ آتا ہے. جب یہ علوم نبوت، نور نبوت، یہ دونوں چیزیں دو پر ہیں انسان کے. جب یہ دو پر ہوتے ہیں تو شیطان اس کو شکار نہیں کر سکتا. شیطان ہماری بلی، ہمارے والد صاحب یہ بلی ہے، یہ بلی تم کو کھائے گی، لیکن جب تمہارے پر ہوں گے چاہے چھوٹے چھوٹے ہی ہوں لیکن اڑ جائے گا. اور ایک پر بہت بڑا ہے دوسرا ہے ہی نہیں تو بلی کھائے گی.